اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں انہیں حکم دیا موت سے مت ڈرو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف, ہزاروں لوگ بنی اسرائیل میں نکلے, ان کو حکم دیا گیا جہاد کرو, انہوں نے کہا مر جائیں گے, اللہ نے ویسے ہی مار دیا ان سب کو, مر جاؤ. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا, کہا کہ دیکھو موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ نے پچھلی امتوں کے ساتھ بڑے معاملات کیے. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں علاقے پہ حملہ کرو. بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے, پہلے کہہ رہے تھے ہمیں حکم دیں ہم جہاد کریں, جذبہ تو بہت ہوتا ہے نا, بے بس جنگ چھڑ جائے بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو پیغمبر نے ان کو حکم دیا تم نالائق لوگ ہو, اللہ جہاد فرض کرے گا تم لوگ کرو گے نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے, دشمن قوم نے ہم سے ہمارے بچے چھین لیے, ہمیں قیدی بنا دیا, ہمیں ہمارے گھروں سے جلا وطن کر دیا, بس آپ اللہ کا حکم کا انتظار کریں اور حکم دیں ہم لڑیں گے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اللہ کا حکم آ گیا, ٹھیک ہے جہاد فرض ہو گیا ہے, اب اس قوم پہ حملہ کرو جس نے تمہیں گھروں سے نکالا. اور طالوت کو اللہ نے تمہارا کمانڈر بنا کے بھیجا ہے. طالوت تمہاری قوم میں ایسے ہیں جو تمہاری کیا کریں گے, کمانڈ. تو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, طالوت کہاں سے کمانڈر ہو گیا بھائی, یہ تو غریب آدمی ہے, غریب کو ہم اپنا امیر نہیں بنا سکتے. پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کے اندر دو کوالٹی ہیں, زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, جسم مضبوط اور اللہ نے لڑنے کی نالج دی ہے, ان کو علم بھی دیا ہے, نقشے پڑھنا جانتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کمانڈر کے پاس علم, قوم کو لیڈ کرنا, فائٹ کرنا اور صحت بھی اچھی. تو یہاں بھی کیسا قرآن نے بتایا کہ طالوت کو جو کمانڈر بنایا گیا, اللہ نے فرمایا کہ دو وجہ سے بنا رہا ہوں. ایک, صحت کیا ہے, اچھی ہے, اچھی صحت لڑنے کے لیے ضروری ہے, تبھی فوج میں ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں, ورزشیں کروائی جاتی ہیں, صحت کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. شوگر کے مریض کو فوج سے فوراً کیا کیا جاتا ہے, برطرف. اب کوئی شوگر کا مریض ہو, بولے یار کوئی فوجی ہو نا لڑنے والا, یا کوئی بیماری ہو اس کو بڑی, کینسر ہو گیا, یار مجھے آپ نکال رہے ہو, یار یہ تو غلط ہے نا, دیکھو میں نے کیا کیا ہے. بھائی اللہ کا ایک اصول ہے, اللہ کا ایک قانون ہے کہ لڑنے کے لیے کون لوگ چاہیے, صحت مند لوگ چاہیے. جو ان بیماری, مجھے نہیں پتا شوگر والے کو نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے, بعض دفعہ میں بات کہہ دیتا ہوں پھر فون آ جاتا ہے بھائی کوئی نہیں نکالتے. میں نے سنا ہے کہ شوگر کے مریض کو فوجیوں میں کم از کم چھوڑتے نہیں ہیں, شاید آفیسر میں ہوتے ہیں, واللہ عالم. تو اب بنی اسرائیل کو اللہ نے کمانڈر دے دیا طالوت. بنی اسرائیل نے کہا یہ غریب آدمی, بھائی تم نے غربت کا کیا کرنا ہے, اس سے تم نے کوئی ہدیے لے کے تھوڑی کھانے ہیں, بس ایک دماغ, تمہیں اس کی غربت کا کیا کرنا ہے, جو تمہارے کام کی چیزیں وہ اس میں موجود ہیں. خیر طالوت جو ہے نا لشکر لے کے چلے. جب لشکر لے کے چلے ہیں تو طالوت نے کہا کہ بڑی قوم سے لڑائی ہے تو اللہ پہلے آزمائے گا, ہمیں پیاس لگے گی, اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ کسی نے دریا سے پانی نہیں پینا, پیاس کو برداشت کرنا ہے, ایک چلو پینے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ آزمائش ہے, جو اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد. قرآن کہہ رہے ہیں زیادہ تر نے پی لیا, آزمائش میں پورے نہیں اترے. اب جب میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا, وہ پیغمبر ابھی بنے نہیں تھے, وہ بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے حضرت داؤد. وہ طالوت کی کمانڈ میں ایک سپاہی بن کے لڑ رہے تھے. بنی اسرائیل کے بعد میں پیغمبر, اللہ نے اسی جنگ کی وجہ سے ان کو پیغمبر بنا دیا. اب کیا ہے کہ سامنے مقابلہ جو تھا نا, ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت, وہ بڑا پہلوان, بڑا بہادر, اس سے لڑنا آسان نہیں تھا. اب جب میدان گرم ہوا ہے نا, دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, تو یہ بنی اسرائیل میں بہت سے بولنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے. کم بخت اتنا لمبا چوڑا کمانڈر اور پیچھے اتنی ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر, آج تو مریں گے بھائی, ہم میں ہمت نہیں ہے. اس گناہ کی وجہ سے ان کے حوصلے کیا ہو گئے, پست. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مجاہدین کو, جو ہمارے فوجی ہیں, ان لوگوں کو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا قوم میں لڑنے کا جذبہ ہو تو پرہیزگار بنیں گے, تقوی پیدا ہوگا تو موٹیویشن ملے گی. اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو دشمن کمزور ہوگا تو لڑیں گے, طاقتور ہوگا تو نہیں لڑیں گے. تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا, پانی پی لیا. اب دیکھو رمضان میں روزے رکھنا یہ فوجیوں پر بھی واجب ہے, سب پہ واجب ہے یہ. تو جنہوں نے کھا لیا نا, پی لیا, ان میں لڑنے کی طاقت
بولو ختم. وہ کہنے لگے ہم میں تو طاقت ہی نہیں. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے, انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر غالب کیا ہے. اور واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے, اس سے اور حوصلے ٹوٹتے ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے تھے. لیکن انہوں نے کہا ہم پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں, پیغمبر غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خام خامے کمزوروں کو طاقتور سے لڑوا دیا جاتا ہے, یہ کمانڈر کی غلطی ہوتی ہے نا کہ بھائی تو نے کیا کیا. میں بھائی یہاں تو اس غلطی کا امکان بھی نہیں تھا, لیکن جب بھی کمانڈر حکم دے اس کا حکم ماننا واجب ہے. جب ہو گیا تو اب لڑنا ہے. علماء کہتے ہیں جہاد فرض کفایہ ہے, لیکن جب میدان میں اتر گئے تو فرض عین ہو جاتا ہے. اب پیچھے بھاگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو وہ جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے نا, اتنا بڑا لشکر, اتنے طاقتور, تو ان تھوڑوں نے لڑائی سے پہلے اللہ سے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا. مجھے اس دعا میں بڑا مزہ آتا ہے مانگنے میں, ایسا مزہ آتا ہے. کیا منظر ہوگا وہاں, کیا دعا مانگی ہوگی. اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا, ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا. بہت طاقتور ہے, بڑا مشکل ہے لڑنا اس سے, توفیق نہیں چاہیے. بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے جیسے انڈیلا جاتا ہے نا, اس کو افراغ کہتے ہیں. کوئی برتن پورا کسی پہ الٹ دو, خالی کر دو. اے اللہ صبر بالٹیوں میں بھر بھر کے لا اور ہمارے سر پہ بار بار انڈیل. اتنا صبر چاہیے ہم کو, اس کے بغیر ہم لڑ نہیں سکتے. اور ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے اس لڑائی میں. وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو گاڑ دے زمین میں کہ پیچھے نہ مڑ سکیں, ہم بھاگے نہیں. کیا خوبصورت دعا ہے یار, یہ قرآن کی بلاغت ہے. افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر کیا کر دے, انڈیل, پھینک ہمارے اوپر صبر آسمان سے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. کیا قرآن کے الفاظ ہیں. فہزموہم باذن اللہ, فا کہتے ہیں فوراً, تعقیب مع الوصل. یہ دعا مانگی اور میدان میں کودے. قرآن کہہ رہے فہزموہم, یہ نہیں کہا غلبوہم, دشمن پہ غالب آ گئے. نا 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 نا, ایسے خاندانی لوگوں تھے اور ایسی پیاری دعا مانگی اور ایسا صبر دکھایا ان لوگوں نے کہ دشمن کو ذلیل کر دیا انہوں نے. ہزیمت کسے کہتے ہیں, ذلت, رسوائی, شکست. دشمن کو ذلیل کر دیا. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد جو تھے اس فوج میں اتنی بہادری سے لڑے. ایسے موقع پہ لڑنا بڑا مشکل ہے, چہ جائے کہ انسان بہادری سے لڑے. داؤد ایسی بہادری سے لڑے کہ جا کے نا جالوت کو جا کے قتل کیا انہوں نے. واڑے واہ, یہ کیسا اسلام ہے یار, آپ کو کیا سکھا رہے ہیں بھائی. پیغمبر کے ہاتھ سے کون قتل ہو رہا ہے. تبھی تو ہندوؤں کو یہ باتیں ہضم, تبھی تو کہتے ہیں قرآن سے جہاد کی آیتیں نکالو. یہ اس قوم سے لڑ رہے تھے جس قوم نے ظلم کر کے ان کو گھروں سے بولو نکالا تھا. اگر مسلمان کی فائر پن ہی نکال دو گے میرے بھائی, پھر تو کوئی بھی ہمیں کچا کھا کے کسی بھی ٹائم ختم کر دے گا. قرآن کہہ رہے داؤد نے وہ بہادری دکھائی ہے کہ اس جنگ میں جا کے مارا کس کو ہے, جس سے سب سے زیادہ ڈر رہے تھے اسی پہ جا کے وار کیا کہ اس کو ماروں گا میں. تو لڑائی میں کامیاب ہوئے. یہ جو داؤد لڑائی میں کامیاب ہوئے صرف تقوی کی بیس پہ